ہماری حدیث کی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 3 دفعہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد علی کو امام بنا دے، تو اللہ پاک نے اس معاملے کو قبول نہیں کیا۔ یہ باقاعدہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نص سے اپنے محبوب کا جو قائم مقام بنایا وہ سیدنا صدیق، تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 خلفائے راشدین جو ہیں یہ منصوص من اللہ ہیں۔ اچھا، 4 خلفائے راشدین منصوص من اللہ ہے، منصوص من اللہ ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عوام کے حوالے کر دیا گیا، جس کو تم مناسب سمجھو انتخاب کر تھے، امام تو انہوں نے بنایا تھا۔ تو یہ جو شیعہ کا موقف ہے نا کہ یہ ڈیوائن کوئی عہدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام سے مراد لیڈرشپ ہے، علمی طور پہ لیڈرشپ ہے۔ وہ اہل بیت میں سے بھی ہو سکتے ہیں، نان اہل بیت میں سے، قریش میں سے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ قریش میں سے ہی حضرت ابوبکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی۔ حضرت علی تو چلے ہاشمی تھے۔ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا میرے پاس کاغذ بھی لائیں اور قلم بھی لائیں تاکہ میں معاملے کو لکھ دوں، اور اس کے فوراً بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا رہنے دو، ابو بکر کے سوا کسی پر بھی نہ اللہ راضی ہوگا نہ لوگ راضی ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر یہ بات بھی ہے، میں لکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ کوئی طمع کرنے والا طمع۔ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر نے معجزات دکھائے ہیں، تمام اللہ کے نبیوں نے معجزے دکھائے ہیں۔ معجزہ سند منصب الہی ہوتا ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا جب کوئی نبی آ کے کہتا ہے میں نبی ہوں، تو وہ شکل میں صورت میں ہمارا ہی جیسا ہوتا ہے، شکل و صورت میں ہمارا ہی جیسا ہوتا ہے، جانا پہچانا چہرہ ہوتا ہے، خاندان معلوم ہے، گھر معلوم ہے، اور خاندانوں کی آویزشیں بھی آپ جانتے ہی ہیں۔ تو ایک خاندان والا دوسرے خاندان والے کے کسی فرد کو کیسے اپنا حاکم مان لے گا آسانی سے؟ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ یہ آنے والا نبی سند پیش کرے۔ وہ سند کیسی ہونی چاہیے؟ اگر صرف لکھی ہوئی تحریر ہو تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، کوئی بھی تحریر پیش کر سکتا ہے۔ سند ایسی ہونی چاہیے کہ معلوم ہو کہ یہ کسی انسان کے بس کی نہیں ہے۔ وہ سند جو انسان کے بس میں نہ ہو وہ معجزہ ہے، وہ معجزہ ہے۔ اس لیے ہر نبی معجزہ دکھاتا ہے، اور چونکہ معجزہ منصب الہیہ کی علامت ہے، توجہ رہے، معجزہ کیوں دکھانا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ نبی کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں۔ اب جو بھی کہے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، جو بھی کہے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، وصی ہوں، امام ہوں، حجت خدا ہوں، جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی طرف سے صاحب عہدہ و منصب ہوں، اسے ایسی سند پیش کرنی پڑے گی جو الہی ہو۔ سادہ طور پہ کہہ کے نہیں گزر سکتا کہ میں اللہ کا بنایا ہوا ہوں، توجہ ہے، سادہ طور پہ کوئی کہہ کے نہیں گزر سکتا کہ میں اللہ کا بنایا ہوا ہوں، میں اللہ کی طرف سے صاحب عہدہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے صاحب منصب ہوں، اس لیے کہ انسان اس سے سند طلب کرے گا۔ اسی لیے مسلمانوں میں ایک طبقے نے نیابت رسول کے لیے منصوص من اللہ ہونے کا انکار کیا، کہا وصی رسول ضروری نہیں ہے کہ اللہ معین کرے، اس لیے کہ اگر اس نظریے کو قبول کر لیتے کہ وصی رسول وہی ہوگا جو اللہ کا بنایا ہوا ہو، تو معجزہ پیش کرنا پڑتا، معجزہ پیش کرنے کی سکت نہ تھی۔
معجزہ پیش کرنے کی قوت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، اس لیے کہ معجزہ تو وہی پیش کرے گا جس کا نفس متعلق ہو ذات الہی سے، جو اللہ والا ہوگا وہی اللہ کی طرف سے معجزہ پیش کرے گا. اس لیے کہہ دیا کہ منصوص من اللہ نہیں ہونا چاہیے. توجہ ہے؟ لیکن ایک طرف یہ یاد رکھیے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے منصوص نہیں ہونا چاہیے، ان کے سامنے مقابل میں ایک پورا سلسلہ ہے جو کہتا رہا کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کے سامنے کھڑا رہا، جب چاہو سند مانگ لو. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. بھائی تاریخ رہی نا سامنے، جب ہی کسی نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کی طرف سے ہو تو معجزہ دکھاؤ. ایک بکنم نے کہہ دیا کہ نہیں، وصایت نبی، خلافت نبی منصوص من اللہ نہیں ہے. منصوص من اللہ کہہ کر خاموش ہو گئے، ان سے کوئی پوچھے ہی گا نہیں کہ معجزہ لائیے. اب کرامتیں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بے ضرورت کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے خدا کی طرف سے نہیں ہے تو کرامت کیا ہوگی؟ جو خدا کی طرف سے نہیں ہے کرامت کیا ہوگی؟ اس لیے کرامتیں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بلا سبب دروغ میں مبتلا ہونے کا گناہ نہ کریں. لیکن دوسری طرف جو کہتے رہے مسلسل کہ ہم خدا کی طرف سے منصوص ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہو سند طلب کرو. معجزہ چاہتے ہو تو معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے تاریخ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے رد الشمس صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا. سورج مشرق سے سورج مغرب سے پلٹا صرف ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ. ایک مرتبہ حیات پیغمبر میں، ایک مرتبہ بعد پیغمبر. حیات پیغمبر میں معجزہ نبوت ہے، بعد پیغمبر معجزہ امامت ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد.